مولانا رومی حیات و افکار، یہ کتاب ڈاکٹر افضل اقبال نے لکھی تھی۔ رومی شاعر اور فنکار سے بڑھ کر ایک حکیم و مفکر ہیں۔ وہ اپنی فکر اور دانش اور اپنے شعر و فن کو بنی نوع انسان کی تعلیم و تربیت میں صرف کرتے ہیں۔ رومی عشق کو ایک آفاقی احساس سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کائنات و آفاق سے ہم آہنگی کا ایک جذبہ عشق کائنات کی ایک حرکی قوت ہے۔ عشق ہی زندگی کو معنی کا دل آویز رنگ بخشتا ہے۔ جس مقام پر فلسفہ بے دست و پا رہ جاتا ہے، وہاں عشق بے خوف و خطر جان کی بازی لگا دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ رومی عقل کی خدمات کے معترف تو ہیں، لیکن عشق کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور زندگی کے سب مرحلوں میں اسے ہی رفیق و رہنما سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر رومی کے نظام فکر میں عشق ایک بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عشق ہی انسان کی عبادات اور اعمال صالح کا سرچشمہ ہے۔ رومی کے ہاں ناکامی یا مایوسی کے اندھیرے نہیں، امید اور کامرانی کی تابناک کرنیں جھلملا رہی ہیں۔ وہ جس قدر ماضی و حال کے شاعر سمجھے جا سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر مستقبل کے شاعر اور مبشر کہے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں رومی کا مطالعہ بالعموم اقبال کے اسلوب فکر کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ رومی کے قریباً 6 صدیوں بعد اقبال بھی ویسے ہی حالات سے دوچار ہوئے جن کا رومی کو سامنا تھا۔ مسلمان زوال و انحطاط کی پستیوں میں گر چکا تھا، نہ کردار کی چمک باقی رہی تھی، نہ گفتار کی مہک۔ غلاظانہ اور غلامانہ ذہنیت راسخ ہو چلی تھی۔ نئی روشنی نے آنکھوں میں چکاچوند پیدا کر دی تھی، لیکن اس کے پہلو میں مادیت، تخلیق اور الحاد کے بھیانک سائے بھی منڈلانے لگے تھے۔ چنانچہ اقبال نے بھی اپنے زمانے میں وہی فریضہ سر انجام دیا جو رومی دے چکے تھے۔ اقبال نے قدم قدم پر اس کا اعتراف کیا ہے اور ہمیں بار بار رومی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیرے خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، اسی کے فیض سے میری نگاہ روشن، اسی کے فیض سے میرے صبح میں ہے جے ہوں۔ جلال الدین رومی کے بارے میں پروفیسر براؤن نے کہا تھا کہ وہ خاک ایران سے اٹھنے والا بلا شبہ ممتاز ترین صوفی شاعر ہیں۔ ہر روحانی شے کی خصوصیت اس کی اپنی اصل فطرت کا علم ہوتا ہے۔ ہم زندگی اور شعور کو ریاضی، سائنس یا منطق کی روح سے نہیں پرکھ سکتے۔ ہم اپنے حواس پہ بھلا کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں جن کی رسائی زیادہ دور تک نہیں۔ علم حقیقت کی بصیرت یا وجدان کا نام ہے اور اسے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حقیقت تک پہنچنے کا کام صرف عشق انجام دیتا ہے۔ زوال پذیر تصوف نے کاہل اور ریاکار قسم کے بے عمل لوگ پیدا کیے تھے۔ رومی کے ہاں تو عاشق کبھی غیر متحرک اور راہب بن ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ مصروف پیکار رہتا ہے۔ زندگی خدا کی طرف لوٹ جانے کا سفر ہے، یہ ارتقاء کے ایک عمل کی طرح آگے بڑھتی ہے۔ رومی روح کا موازنہ کہیں ایک کراہتی ہوئی فاختہ سے کرتے ہیں جس کا ساتھی بچھڑ گیا ہو، کہیں نی سے جسے نیستہ سے کاٹ کے جدا کر دیا ہو، اور جس کی غم آلود موسیقی سے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، کہیں باز سے جسے مرغ گیر سیٹی بجا کر اپنی کلائی پہ بٹھا لیتا ہے، کبھی سورج کی گرمی سے پگھلتی ہوئی برف سے جو بخارات کی صورت میں آسمان پہ جا پہنچتی ہے، اور کبھی اس مضطرب اونٹنی سے جو رات کے وقت کسی صحرا میں بھٹک رہی ہو، کہیں پنجرے میں بند طوطے سے، کہیں پانی کے باہر مچھلی سے۔ ہر شے عشق ہی سبب اپنی اصل کی طرف مصروف سفر ہے۔ عشق منطق نہیں،
وہ تو استدلال اور تجزیے سے اپنا دامن بچاتا ہے۔ اس کے سمجھنے کی بہترین راہ صرف تجربہ ہے، اور جو کہ براہ راست وجدان سے پیدا ہوتا ہے اور دل یقین کامل سے۔ ایک انسان بھلا خدا کو کیسے جان سکتا ہے؟ ظاہر ہے حواس اور عقل سے نہیں، فلسفے اور منطق کی قوت سے نہیں۔ یہ علم تجلی، وجدان و الہام اور روحانی رابطے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہستیاں جو تکمیل کے نقطۂ کمال تک پہنچتی ہیں اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سر فہرست ہے۔ خدا سے انسان کی محبت انسان سے خدا کی محبت ہے، اور خدا سے محبت کر کے ہی انسان اپنی شخصیت کو پہچانتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ واضح تعلیم ملتی ہے کہ اگر خدا چاہتا تو سب کو یکساں مومن بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا، اس لیے کہ ایمان تو اختیار سے حاصل کرنے کی چیز ہے۔ جبری ایمان کو کون ایمان کہہ سکتا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر خدا نے وہ چیز کیوں تخلیق کی جسے انسان نے شر کا نام دے رکھا ہے؟ رومی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اس پرانے مسئلے کا جواب فکر میں نہیں بلکہ احساس میں پاتے ہیں۔ محسوس کرتے ہوئے ہم ایک جان تو ہو سکتے ہیں، لیکن سوچتے ہوئے ہم دو قالب ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک ضد ہوا کرتی ہے جس کے ذریعے سے وہ چیز آشکار ہوتی ہے۔ صرف خدا تعالیٰ جس کی ہستی تمام اشیاء کو محیط ہے، بغیر کسی مقابل کے لیے ہے، اس لیے وہ پنہا پوشیدہ ہے۔ شر خیر کی ناگزیر شرط ہے۔ روشنی تاریکی میں سے پیدا کی گئی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اس کی ایک مثبت قدر و قیمت ہے۔ اس سے خدا کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس لیے رومی شر کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ یہ انسان کی شخصیت کی نشوونما میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ در حقیقت خیر و شر کی کشمکش انسان میں جبلی طور پہ موجود ہے، اور اس کی عظمت اس بات پہ موقوف ہے کہ وہ کس حد تک اس کشمکش پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ بات تو رومی بلا شبہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز حق نہیں ہے۔ رومی شر کی تمام طاقتوں کے خلاف زوردار جنگ کرنے پہ زور دیتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ جنگ جیتنے کا اہل ہے۔ رومی کے خیال کے مطابق ہر چیز خارجی اثرات کے تصرف میں ہوتی ہے، صرف انسان اپنا ستارہ اور مقدر اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ابتدا ہی سے موجود تھا، جبکہ اس کے سوا کوئی اور شے موجود نہ تھی۔ پہلی شے جو تخلیق کی گئی انسان کی روح تھی، جو گزر بسر کرتی اور متحرک رہتی تھی، اور اس کا وجود خدا میں تھا۔ روح خلقی طور پہ پاکیزہ تھی، لیکن اس نے اپنا مرتبہ کھو دیا۔ اب یہ پھر صرف اسی صورت میں اپنے مرتبے کی بلندی حاصل کر سکتی ہے کہ وہ اسی چشمہ صاف کو لوٹ جائے جہاں سے آئی تھی۔ لہٰذا صرف خداوند تعالیٰ ہی انسان کی جستجو کا موضوع مقصود ہے، اور اس کی روح کا اشتیاق کسی اور سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ رومی کے خیال کے مطابق ارتقاء مادے سے شروع ہوا، لیکن مادہ وہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آتا ہے۔ رومی مادے کو روح سے بے تعلق نہیں سمجھتے۔ میرا جسم میری روح کی پیداوار ہے، نہ کہ میری روح جسم کی۔ لہٰذا یوں معلوم ہوتا ہے کہ رومی نہ صرف مادے کو روح کی پیداوار سمجھتے ہیں، بلکہ اسے اس کے وجود کے لیے روح کا دست نگر جانتے ہیں۔ وہ تو روح کو مادے سے آزاد سمجھتے ہیں، لیکن اس سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ مادہ جو روح کی ایک خاصیت ہے، کس طرح روح کی پیداوار بھی ہو سکتا ہے۔ رومی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ہمیں آغاز ہی میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ خودی کی فطرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کسی روحانی فلسفے کی ابتدا خودی کی فطرت ہی سے ہونی چاہیے، کیونکہ خودی وہ واحد چیز ہے جسے ہم روح کہہ سکتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم بالواسطہ آگاہی کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ رومی حقیقت کو دو حلقوں میں تقسیم کرتا ہے، روح کا حلقہ اور فطرت کا حلقہ۔
مادی اشیاء فطرت کے حلقے میں داخل ہوتی ہے، لیکن روح کا حلقہ روحانی ہوتا ہے۔ روح واحد اور بے تفریق ہے۔ اسپنوزا اسے جوہر کہتا ہے اور اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ جوہر اپنی ذات میں قائم ہوتا ہے اور اس سے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ رومی کو عقل کی افادیت تسلیم ہے، وہ اسے مسترد نہیں کرتے، لیکن عقل کے مقابلے میں وہ وجدان پہ ان کا اصرار ہے۔ عشق کیا ہے؟ رومی کے خیال کے مطابق عشق اس کائنات کی حرکی قوت ہے۔ عشق کی بدولت ہر چیز بے چینی سے اپنی اصل کی طرف مصروف سفر ہے۔ عشق ہی موسیقی میں جان ڈالتی ہے اور زندگی کو معنی بخشتی ہے۔ فطرت کی متضاد قوتیں عشق ہی کے دامن میں بے نظیر ہم آہنگی حاصل کر لیتی ہے۔ عشق کوئی منطق نہیں، وہ تو دلیل اور تجزیے سے گریز کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کا بہترین ذریعہ تجربہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے محبوب کے لیے انتہائی قربانی پیش کرتے ہوئے بھی چوں و چرا نہیں کرتا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر میدان میں کود پڑتا ہے۔ عشق ایک سحر عظیم ہے، ایک ایسا فسوں جس کے سامنے دلائل بے دست و پا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک شخص دریائے عشق میں جس قدر زیادہ غوطہ-زن ہوگا، اسی قدر زیادہ وہ منشاء الہی کے قریب ہوگا۔ رومی اس کا موازنہ ایک مشتاق بچے کی محبت سے کرتے ہیں، جو اپنے باپ کی سخت گیری کے اسباب اپنے وجدان کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے۔ وہ اس کا موازنہ ایک عاشق کے عشق سے کرتے ہیں، جو اپنی محبوبہ کی تغافل شعاری کے لیے کئی عذر تراش لیتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کے ہاتھوں ہر طرح کی اذیت برداشت کرنے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سچا عاشق محبوبہ سے ثبوت طلب کرنا باعث ندامت سمجھتا ہے۔ عشق مذہب کا اصل جوہر ہے۔ عشق اپنا اظہار کسی بھی اسلوب میں کرے وہ اچھا ہے۔ عشق فرحت اور ایذا کے احساس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ انعام اور سزا کی فکر سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ہم سوچ بچار کرنے کے لیے زندہ نہیں رہتے، بلکہ زندہ رہنے کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں۔ عشق عقل سے فائق ہے۔ جب ہم رومی کی فکر کی بات کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ان کے ہاں کوئی باقاعدہ مربوط فلسفہ موجود ہے۔ ان کے افکار دراصل غیر مرتب ہیں اور جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، لیکن صحیح و کاوش سے انہیں ترتیب کی صورت دی جا سکتی ہے۔ رومی اور ایک باضابطہ فلسفی میں بڑا فرق یہ ہے کہ فلسفی اپنی بحث کو عموماً دلیلوں کا سہارا دیتے ہیں، لیکن اکثر رومی دعوے پیش کرتے ہوئے اور پھر تمثیلی استدلال سے ان میں زور پیدا کر دیتے ہیں۔ عبادت خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن یہ عبادت محض جسمانی طرز نشست یا انداز قیام نہیں۔ عبادت تو انسان کے سارے وجود کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور اس کی روح کو بیدار کر دیتی ہے۔ رکوع سجود کرنے والا ہر شخص تو مستحق لطیف و رحمت قرار نہیں پاتا۔ جبری نقطہ نظر سے خالق اور مخلوق ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہیں۔ اس دنیا میں دو ارادوں کا اختلاف اور مقابلہ جاری ہے اور کمزور ارادہ ہمیشہ مغلوب رہتا ہے، لیکن وہ صوفی جو خدا تعالیٰ کو محبت تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی معیت میں سمجھتے ہیں، آخر مجبور تو نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو خود فراموشی کی آزادانہ سرمستی سے محفوظ ہوتے ہیں اور امر حق کے مطابق سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی مکمل آزادی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ایک صوفی اپنی ذات میں فنا ہو کر اس اصل حالت میں ڈھل جاتا ہے جس میں اوصاف خداوندی بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے شعور کی کیفیت اس کی روحانی ترقی کے درجے کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ عوام کی نیکی بھی خواص میں گناہ شمار ہوتی ہے۔ صوفیوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ شعور کی مختلف کیفیات سے گزرتے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے جب صوفی اپنے وجود باللذت
کا انکار کر کے خداوند تعالیٰ سے ہم رنگی اور ہم آہنگی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اور میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسان اس مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے آپ کی تکمیل کریں۔ رومی سوال کرتے ہیں کہ آخر عشق ہوتا کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، عشق اپنا اظہار خدمت ہی کی صورت میں کرتا ہے۔ خدمت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے نشو و نما اور منفعت حاصل ہوتی ہے۔ عشق نہ تو حویث ہے نہ وہمہ، عشق تو علم روحانی کے جام پر جام ڈالتا ہے۔ حضرت آدم نے نفسیانی لذت کی طرف ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ وہ اپنے اعلیٰ مقام سے نیچے جا پڑے۔ عشق کی تخلیق قوت کا تعین اس چیز کی عظمت سے کیا جاتا ہے جس کی آرزو دل میں ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کی قبر پہ بیٹھی ہوئی غمزدہ ماں یوں باتیں کرتی ہے جیسے بچہ زندہ ہو اور اس کی آہوزاری سن رہا ہو۔ ماں کے لیے تو بچے کی قبر کی مٹی کا گویا ذرہ ذرہ سب کچھ سنتا اور سمجھتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی کا اعجاز ہے۔ وہ رو رو کر بار بار قبر کی خاک چومتی ہے۔ رومی اصل نقطہ یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، مردے کا عشق پائیدار نہیں ہوتا، یعنی کسی فانی کا عشق دل میں بسانا کسی طرح مستحسن قرار نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا اس کا عشق دل میں پیدا کرو جو زندہ ہے اور جان افزا ہے۔ رومی کے نزدیک عشق اور معرفت لازم و ملزوم ہیں اور ایک ہی حقیقت کے دو یکساں پہلو ہیں۔ عشق خواہ رحمان کا ہو یا انسان کا، حقیقی ہو یا مجازی، خدا کی معرفت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ خوف کا شکار ہیں، رومی ان میں یقین، جرت اور اعتماد کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ رومی ان صوفیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں جو لوگوں کو صدیوں سے گمراہ کر رہے ہیں کہ توکل اور گوشہ نشینی ایسے اوصاف ہیں جو باطنی اطمینان مسرت بخشتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ناپکار لوگوں نے تصوف کو بدنام کر دیا ہے۔ رومی کے نزدیک ایک بگڑا ہوا صوفی، چکنی چپڑی باتیں کرنے والا وہ مکار ہے جو بھولے بھالے انسانوں کو اپنی جال میں پھنساتا ہے۔ ان صوفیوں نے شرع و تصوف کو پست پش میں ڈال دیا ہے، اس لیے رومی ان کی تعلیم کو مسترد کرتے ہیں۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو جرت اور جان بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ زندگی سے فرار کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ زندگی کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ زندگی میں جہاں خدشات اور خطرات ہیں وہاں انعامات بھی ہیں۔ جب تک آپ آگ میں کود پڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اس کے گلستان میں بدل جانے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ اور فرعون دونوں گوشت پوش کے ایک ہی جیسے انسان تھے، لیکن ایک کا مقام عرش پر ہے تو دوسرے کا خاک کے فرش پہ۔ ایک بلند محترم ہوا تو دوسرا ذمو و خوار۔ رومی کہتے ہیں کہ سانپ کا انڈا چڑیا کے انڈے سے مشابہت رکھتا ہے، دونوں ملتے جلتے ہیں، لیکن عقل مند شخص دونوں میں فرق محسوس کر لیتا ہے۔ پھر ایک ولی یا صوفی، ایک عالم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک حضرت داؤد کی طرح ہوتا ہے اور دوسرا محض صدائے بازگشت۔ حضرت موسیٰ کی عقل حضرت خضر کے غیر معمولی احوال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو وہ افعال غیر مناسب معلوم ہوئے کیونکہ انہوں نے ابھی تک وحی کی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ حقیقت دراصل ایک ہی ہے، مختلف لوگ اسے مختلف شکلوں میں پہچانتے اور مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے رومی نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ وہ اتفاق سے ایک ایرانی، ایک عرب، ایک ترک اور ایک یونانی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ انگور کی خریداری میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ خریدنا تو وہ سب انگور ہی چاہتے تھے، لیکن انگور کے مختلف نام بتاتے تھے۔ ایرانی کہتا تھا کہ انگور خریدیں، عرب کہتا کہ نہیں عنب خریدنا چاہیے، ترک تجویز کرتا تھا مجھے تو اوزام چاہیے، یونانی استافیل کی فرمائش کرتا تھا۔ اس بات میں تکرار ہو گئی، حالانکہ سب ایک ہی چیز کے طالب تھے۔
وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ناموں کا اختلاف معلوم نہ کر سکے اور مکے بازی پہ اتر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ فطرت سمجھنے میں ناکام رہے، اس لیے وہ انہیں محض ایک عام انسانی سمجھتے رہے۔ جس کی آنکھ بہت کمزور ہوتی ہے وہ جھاگ کو تو دیکھ لیتی ہے، سمندر کو نہیں دیکھتی۔ اسے حال تو نظر آتا ہے مگر مستقبل اس کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ لمحے بھر کے لیے بھی بے شغل و بے عمل نہیں ہوتا تو بھلا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ روح اس وقت بھی موجود تھی جب نہ تو اسما تھے اور نہ وہ اشیاء جن کو اسما بخشے گئے تھے۔ عشق ہی تمام افرینش کا ارتقائی اصول ہے۔ حضرت آدم کو تمام اسما کا علم بخشا گیا تھا، پھر بھی وہ لطف و کرم کے مقام بلند سے نیچے جا پڑے۔ زندگی انسان کا مہلک ترین تحفہ ہے، اسے قبول کرنے سے ہچکچانا اور اس سے وابستہ خطروں اور ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنا ہمیں زندگی کے بوجھ سے سبکدوش نہیں کر سکتا۔ ان سے تو یہیں اور ابھی نپٹنا ہوگا۔ انسان کو خون کے دریا سے گزرنا ہوگا، علائم و مصائب اور آزمائش و امتحان کا سہرا عبور کرنا ہوگا، تب کہیں خودی کے مقام بلند تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ تمام موجودات کا خالق اور خود حیات کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ان اللہ و انا الیہ راجعون، دوسرے لفظوں میں ساری ہستی روحانی بنیاد پر قائم ہے۔ وہ مخلوق جسے انسان کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی حسین ترین مخلوق ہے۔ اس مخلوق کو اس نے اپنی صورت پر تشکیل کیا ہے اور اس میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونکا ہے۔ روح جسم سے مستور نہیں ہوتی، دونوں کا باہمی رابطہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے۔ اس نے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا، کن فیکون۔ تب سے ہم مکان اور لا مکان میں معلق ہیں۔ وحدت مطلق نے اپنی اظہار کائنات مظہری کی تخلیق کی صورت میں کیا اور ہم اپنی اصلی پاکیزگی اور خلقی وحدت کی بازیافت کے لیے کوشاں ہیں۔ رومی مذہب عشق کے علاوہ کسی اور مذہب سے واقف نہیں۔ رومی ایران یا روم کے شاعر نہیں، وہ تو ایسے ہیں جو ساری کائنات کے لیے نغمہ سرا ہیں۔ رومی کا موضوع ذات ہے جو بیک وقت محدود بھی ہے اور سب محدودیوں اور حد بندیوں سے ماورا بھی ہے۔ ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے، وہ کائنات اور تخلیق کا مرکز ہے۔ مختصراً رومی کا نظریہ عشق اور زندگی کے بارے میں یہی کچھ ہے جسے وہ طبلے کی تھاپ کے ساتھ با آواز بلند الاپتے ہیں۔ رومی نے خود فن شاعری سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، لیکن صرف اس خیال سے اسے اختیار کیا کہ شاید اس ذریعے سے وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے۔ رومی کے لیے عشق ایک آغاز کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور ایک انجام کی بھی۔ رومی صرف ایک حاجی کو جانتے ہیں، صرف ایک ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اور ایک ہی منزل مقصود کی طرف گامزن ہیں۔ حاجی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہدایت قرآن حکیم ہے اور منزل مقصود اللہ تعالیٰ۔ انسان کی بے پایہ صلاحیتوں پر رومی کا یقین بڑا اثر انگیز ہے۔ رومی کے نظام حیات میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ہر اس خوف و خطرے کو اکھاڑ پھینکتے ہیں جس سے زندگی کے ارتقاء اور اظہار کا ولولہ مانند پڑ جائے۔ رومی کا موضوع لازوال اور لافانی انسان ہے۔ وہ اس انسان کے لیے حسن و محبت کے نرم و نازک نغمے الاپتے ہیں۔ شمس کی آمد کے ساتھ ہی رومی کے فکری نقوش کی دھجیاں اڑ گئیں، منطق سے قطع تعلق ہو گئے۔ خودی جس کا مقصود بقا اور باہمی مطابقت ہے، احساسات کے دھارے کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اس نے رومی کو ایک اچانک پھٹنے والے آتش فشاں کی طرح مغلوب کر لیا۔